معذرت سے بس میں بات ختم کر چکا ہوں، مگر عین اس شعر کے دوران ایک حدیث یاد آ گئی، تفصیل کے بغیر حدیث اجازت ہو تو سنا دوں۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، غزوہ بدر میں اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں موجود ہے کہ جاؤ فرشتوں، تمہارا کام لڑنا نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں لڑنے مرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تم تو تسبیح تحلیل کے اور مدبرات امر والے لوگ ہو، تلواریں پکڑنا جنگ کرنا تمہارا کام، تم نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ خون بہانا ان کا کام ہے، ہم تو تسبیح والے لوگ ہیں۔ مگر آج یار کے غلاموں نے یار سے مطالبہ کر دیا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے، تو حضور نے فرما دیا ہے کہ مولا فرشتوں کو بھیج، آج اپنا نظام بدل رہا ہوں، جاؤ تلواریں پکڑو۔ اور یار خوش اس میں ہے کہ فرشتے بھی جنگ لڑیں، میدان جنگ میں آ گئے، جنگ جیتی گئی، لڑی تو صحابہ نے، ان کی تلوار لگنے سے پہلے گردنیں کٹتی تھیں، مگر حوصلہ بن گیا، جنگ جیتی گئی، جنگ بدر ختم ہو گئی، اسلام جیت گیا، کفار کا لشکر شکست کھا گیا۔ اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا، میدان بدر میں ہی ایک طرف جا کر آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانا شروع کی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی تفسیر مظہری میں اس کو نقل کیا ہے، نماز پڑھانا شروع کی، روایت مسند ابو یعلا کی۔ نماز شروع ہو گئی، جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے وفد کے قائد تھے، کمانڈر ان چیف تھے، وہ کمانڈر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو تھی جنگ، اور جنگ مسلمانوں نے جیت لی، مقصد پورا ہو گیا، اب تو ہمارا کوئی کام ہے نہیں۔ سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے جبرائیل امین نے سوچا کہ حضور علیہ السلام تو اب نماز میں مصروف ہو گئے، مقصد پورا ہو گیا، اب ہم واپس چلے جائیں۔ جبرائیل امین ملائکہ کو لے کر اللہ کے حضور واپس چلے گئے، آسمانوں کی طرف واپس چلے گئے، کام ہو چکا، ڈیوٹی پوری ہو گئی، ڈیوٹی بھگتا کے واپس چلے گئے۔ آسمان کے قریب پہنچے، حکم ہوا خبردار آسمانوں کے دروازے مت کھولے جائیں۔ کیوں؟ جبرائیل ملائکہ کا پورا لشکر لے کر میرے مصطفیٰ سے اجازت لیے بغیر آ رہا۔ جبرائیل امین پلٹ آئے۔ اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پلٹ کر گھوڑے پر سوار تھے، آقا علیہ السلام حالت نماز میں، صحابہ کرام پیچھے ہیں نماز، سامنے کی طرف کھڑے ہو کر آقا کے سامنے آئے اور مسکرائے۔ مسکرانا اس بات کی علامت تھی کہ حضور میں نے تو یہی سمجھا کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، پر رب نے آسمانی کائنات میں داخلی نہیں ہوئی اور واپس موڑ دیا جبرائیل جس محبوب کے لیے بھیجا تھا، ورنہ میں تو ویسے ہی ایک امر سے ہی فتح دے سکتا تھا، اس کی خاطر بھیجا تھا، اس کی اجازت کے بغیر واپس نہیں پلٹ کے آ سکتے، جاؤ اجازت لے کے آؤ۔ تو اس خیال سے مسکرائے، اور آقا علیہ السلام بھی حالت نماز میں جبرائیل امین کو دیکھ کے مسکرا پڑے۔ ان کا مسکرانا یہ بتا رہا تھا جبرائیل اب پتہ چل گیا، ہائے ہائے اب پتہ چل گیا نا، یہ راز و نیاز کی بات تھی، مسکراہٹ ہو گئی، ایکسچینج ہو گیا اسماعیل کا۔ جو حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، نماز سے فارغ ہو گئے، صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے پوچھا آقا آج نماز میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ ہائے ہائے نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ ارے پہلی حدیث میں تو صحابہ بائیں طرف تھے، آقا کا چہرہ انور پیچھے نہ تھا، بائیں طرف تھا، اور سوال ہوا کہ کیسے تک لیا؟ اب تو صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، امام اگر مصلی پہ کھڑا ہو کے خواہ ہنس رہا ہو خواہ کراہت والا چہرہ بنا رہا ہو، پنجابی میں کیا کہتے ہیں چبیسیاں، خواہ وہ چبیسیاں کر رہا ہو خواہ مسکرا رہا ہو، جو یا اباسیاں لے رہا ہو، پچھلی صف پہ کھڑے ہونے میں سے کون دیکھتا ہے امام کا چہرہ؟ وہ تو نظر نہیں آتا نا۔ ہائے 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 ارے چبیے وہ لوگ، میں کیا کہوں، جو لوگ اس راز کو نہیں سمجھ سکے ان کے پاس عقیدہ نہیں، بس چبیسیاں ہی ہیں، وہ چبیسیاں لیے پھرتے ہیں۔ ہائے ہائے علماء بزرگ کہا کرتے تھے بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ یہ حدیث عشق سے سمجھ میں آتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا مسکرا کیوں رہے تھے؟
ارے کوئی پوچھے اور آقا ہی پوچھ لیتے میرا تو چہرہ آگے تھا تم پیچھے تھے, میرا مسکرانا تم نے کیسے دیکھ لیا؟ حضور نے بھی نہیں پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نہیں پوچھا کہ ان کو بھی معلوم تھا, ان کو بھی معلوم تھا کہ نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنا. ہائے ہائے, کہ یہ صحابہ کا معمول ہی تھا کہ نماز رب کی پڑھتے تھے, جلوہ یار کا کرتے تھے. بھائی جس کو سمجھ میں بات آ جائے لے جائے, میرا تو سودا یہی ہے. جس کو یہ سودا قبول نہ ہو, نہ جھگڑا کرے نہ فتوے کرے, وہ سودا واپس چھوڑ جائے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, اور گاہک آ جائیں گے اس کو دے دیں گے. ہمارا سودا تو یہی ہے. آقا نے نہیں پوچھا کہ کیسے دیکھ لیا, پتا تھا کہ صحابہ حالت نماز میں بھی اس طرح چہرے کر کر کے مصطفیٰ کا درخت رکھتے ہیں. بخاری میں ہے, دائیں جانب بائیں جانب کھڑے ہوتے, نماز شروع ہو جاتی, کئی نماز پڑھتے, کئی حالت نماز میں مصطفیٰ کا رخ تکتے رہتے تھے. یہ کیفیت تھی صحابہ کی. ان کی نمازیں ٹوٹتی نہ تھیں بلکہ کامل ہوتی تھیں. آؤ اس عقیدے کو اپنا لو, یہ مقام مصطفیٰ ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے. اور مقام مصطفیٰ کو تھام لو, اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جیو, اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے مرو. جب مقام مصطفیٰ کا عشق دل و جان میں رگ و ریشے میں رچ بس جائے گا تو پھر نظام مصطفیٰ کی سمجھ آ جائے گی کہ جو مصطفیٰ نے دیا وہی حضور کا نظام ہے. مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ, اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لو. اللہ رب العزت ہماری زندگیاں ہماری موتیں اسی کی نظر کر دے. میں اختتام